ذرا تصور کرے ایک نبی اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، دن رات ہر طریقے سے سمجھایا، مگر لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ایک عظیم طوفان نے سب کچھ بہا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب موحد گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 29 مقامات پر آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ اور غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار جل شانہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ہدایت کے واسطے بھیجا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم خدا تعالیٰ کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہارے اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور قطع سالی بھی ختم ہو جائے گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے، تم خدا تعالیٰ پر اعتماد رکھو، خدا تعالیٰ کا شکر کرو، خدا تعالیٰ تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے، خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے زمین، چاند، ستارے، سب کچھ تمہاری خاطر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی بات کو نہ مانا۔ 100 برس اسی طریقے سے گزر گئی، کتنی ہی پشتیں بدل گئی۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلیوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا، اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہ چھوڑنا، یہ بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہے، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا ہے، کیونکہ دراز عمر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دیتے تاکہ وہ ہنس اور مذاق کرتے رہے، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی صبر دیا تھا، اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہے۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے تمہارے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں سے بہت ہی ذلیل اور حقیر ہے وہ تیرے تابعدار ہے، ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ پر جھوٹے کا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے اور یہ بھی جان لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہو، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے، میں تم کو کس طرح سمجھاؤں، تم ایک جاہل قوم ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہے، ان کو میں اپنے پاس سے نہیں بھگاتا، اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ اور قوم کا جواب یہ تھا اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کہا لوگوں نے اے نوح بے شک جھگڑا کیا ہے تو نے ہم سے بڑا جھگڑا، پس لے آؤ جو تو نے ہمارے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا وہ چاہے تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ کہا نوح علیہ السلام نے سوائے اس کے نہیں کہ لے آئے گا اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا، تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور قرآنی ثبوت سے 950 سال گزر گئے، دعوت تبلیغ میں گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت اور قد و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہے،
طاقت اور قد و قامت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نام امید ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا شروع کر دی۔ عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات سمجھاتا رہا لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے زیادہ بھاگنے لگے، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری بات کبھی نہیں سنی۔ اے میرے رب بسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال۔ اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ پروردگار جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَوْحَيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، جو ظالم ہے بلا شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریح اور ابن حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تم دیکھ لو گے، اور بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار جل شانہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہو گئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر سے اور باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، اور ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کر۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوپے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی ایسی باقی نہیں رہی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں دارا سوار ہوا تھا، سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے اور پچھلا دڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھا نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا آجا، اگرچہ تمہارے ساتھ شیطان بھی ہے تب بھی گدھا چڑھ گیا۔